دستانیں پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا ہے۔ پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھی۔ You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ شو کی مستقل میزبان پارس جہاں زیب چھٹیوں پر ہیں، اس لیے شو کی میزبانی میرے ذمہ ہے۔ ناظرین، آج کرکٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی افسوسناک ترین دن ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج میچ شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر اچانک اور یک طرفہ طور پر سیریز کو منسوخ کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم سے کوئی سیکیورٹی الرٹ شیئر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس یک طرفہ فیصلے کو پاکستان کے خلاف خفیہ ہاتھوں کی سازش قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اس حیران کن فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر پیٹرول مہنگا کرنے سے آنے والے مہنگائی کے نئے طوفان پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے میاں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے سیکیورٹی خدشات پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو جنرل صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے۔ نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی کی بھرپور تسلی کرنے کے بعد اپنی ٹیم بھیجی تھی۔ جنرل صاحب، ٹیم 4 دن سے پاکستان میں موجود ہے، انہی راستوں سے اسٹیڈیم آتی رہی ہے، پریکٹس بھی کر رہی تھی۔ آج اس اچانک فیصلے کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، بات تو افسوسناک ہے، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کو اگر دیکھا جائے تو جو کچھ پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ تو پھر کوئی نئی چیز کل یا پرسوں ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، پچھلے ہفتے کوئی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو سچویشن تو وہی ہے جیسے کہ جب وہ آئے تھی اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی ٹیم یہاں پر دورہ کر گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا اپنا اندازہ ہے، میں صاف ظاہر لگا سکتا ہوں، یہ کہ ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں، سری لنکن تو بڑا اس کو کہا ہے پاکستان میں کرکٹ کو کہ بہت اچھا پاکستان میں ماحول ملا ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ سری لنکن پلیئرز نے تو یہ بھی کہا ہے۔ جی، یہ بات درست ہے۔ یہ تو دیکھیں، آپ کے ساتھ بڑے اچھے معتبر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہے۔ ابھی یہ جو بات چیت کریں گے میں تو چلا جاؤں گا، اس کے بعد پاکستان کے باہر انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ FATF ہو، چاہے وہ IMF ہو، کچھ بھی ہو۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم SCO کی کانفرنس اٹینڈ کی ہے آج انہوں نے جو 2 باتیں کی ہیں اپنی تقریر میں، ایک تو یہ کہ دنیا کو افغانستان کی زمینی حقیقت ماننی چاہیے، یہ انہوں نے بات کی ہے، جس کا مطلب یہ کہ سینگ کہ ریکگنائز افغان طالبان گورنمنٹ۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے چیزیں افغانستان میں فورس نہیں کی جا سکتی، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ طرح طرح کی ڈیمانڈیں دے رہے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے اور خواتین کو ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ باہر سے فورس نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک پھر یہ بیرونی سازش ہے، جس طرح سے وزیر داخلہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دستانے پہنے ہاتھوں کی سازش ہے، یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ اور اگر یہ سازش ہے تو پھر کس کی سازش ہے یہ؟ دیکھیں جی، سازش تو اس کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو بات آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے، وہ سازش کیا ہوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیسائزڈ بات ہے یہ، اور ہر پولیٹیسائزڈ چیز سازش نہیں ہوتی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیں تو کرکٹ میچ کی قربانی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ آوازاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ملک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پلیئرز کو حفاظت کی ضرورت ہے اور وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو لے گئے، بس ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ جی ہمارے خیال میں تو آپ نے یہ درست نہیں کیا کیونکہ ہم نے تو اپنا پورا انتظام کیا ہوتا، دیٹ از انف۔ باقی اتنا زیادہ آپ چینل کے اوپر کہ جی یہ چلے گئے اور یہ ہو گیا اور سازش ہوگی، میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے۔ لیکن الزامات جنرل صاحب بالکل پورے تھے، بالکل بجا فرما رہے ہیں، چونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سربراہ مملکت کی سیکیورٹی دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی ٹیمیں پاکستان میں کرکٹ کھیل کر گئی ہیں، لیکن ہم نے بہترین سیکیورٹی دی ہے سب کو۔ اب
عدم اعتماد کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب آپ کسی ٹیم کو صدر والی پروٹیکشن دیتے ہیں تو یہ بذات خود ایک شک پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اوور پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے ضرورت تھی. میں تو یہی کہوں گا کہ جی بات یہ ہے کہ اٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیجن, کیونکہ امریکہ, یو کے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے بالکل ساتھ ہے, کینیڈا بالکل اس بات سے خوش نہیں ہوئے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ زمینی حقائق کو تسلیم کریں اور باہر سے چیزیں فورس کرنے کی نہ کوشش کریں, اور وہاں میرا خیال ہے وہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہوں گے کہ آئے مل کر افغانستان کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی اس کا ان کی مطلب ہیں کیا تاکہ آج آگے کے اس چلیں. واقعے کا کوئی تعلق افغانستان میں پاکستان کے امن کے لیے کردار سے ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل ہے میرے نزدیک تو, بلکہ تعلق ہے ہی اسی سے, اور مجھے کسی چیز سے زیادہ تعلق نظر نہیں آ رہا. جی اچھا جنرل صاحب, ہم پہلے ہی ایک دہشت گردی کے واقعے کے بعد کھیلوں کے میدان میں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی صاف ظاہر ہے کہ اس بالکل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور کوشش یہ کی جنہوں نے کی ہوگی اس میں, اگر ہندوستان نے ڈائریکٹ نہیں بھی کہا, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون چھپا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جی اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں, اور وہ مضمون ایک بھارتی صحافی نے چھاپا تھا اور احسان اللہ احسان کا اس نے ریفرنس دیا تھا. تو اس سے یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ کون لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے جس فیلڈ میں آپ کے اوپر تھریٹ ہو, جس فیلڈ میں آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہو, اسی فیلڈ میں جواب دینا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو مار یہاں سے پڑ رہی ہے اور آپ شکایتیں لے کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, ارے بھائی جو تھپڑ مار رہا ہے رکھ کے اس کو مکہ مارو, دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا. چلیں جی بالکل. کیا ہم دنیا کو سمجھانے کے قابل ہیں کہ پاکستان کھیلیوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے؟ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے, اور اسی گفتگو کو اپنے دیگر مہمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب, پاکستان میں بڑی مشکل سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی تھی. آپریشن ضرب عزم, رد الفساد اور کراچی آپریشن کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو محفوظ تسلیم کیا تھا. آپ کے خیال میں کیا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے یا پھر پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش رچی گئی ہے؟ دیکھیے اور کوئی ملک ہوتا تو میں شاید یہ سمجھ لیتا, لیکن نیوزی لینڈ ایک حالانکہ کافی قریبی الائے ہے, آسٹریلیا, امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, یہ بہت قریبی الائز ہیں, لیکن نیوزی لینڈ عام طور پہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تجزیہ کیا اور ٹیم بھیجی, اور جو افغانستان کی اس وقت ایک سچویشن ہے اس پہ انہوں نے کوئی رسک لینا مناسب نہیں سمجھا. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. طالبان کی حکومت ہے, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ پچھلی طالبان کی حکومت سے بہت مختلف ہوگی. یہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پیر نہیں جمانے دے گی, یہ دنیا سے اپنے تعلقات اچھے رکھے گی, اور وقت بتائے گا. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بڑی مختلف طالبان کی حکومت ہے, لیکن کیونکہ ابھی بڑا کم وقت ہوا ہے طالبان کو اقتدار میں آئے ہوئے, اس وجہ سے غالباً میری نظر میں جنرل لودھی کا بڑا اپنا گہرا ویو ہوگا. میری نظر میں اس میں سازش نہیں ہے, انہوں نے ذرا ضرورت سے زیادہ they have played it more safe than necessary. لیکن ہمایوں صاحب, آپ کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دستانے پہنا ہوا ہاتھ اس کے پیچھے ہے, سازش ہے یہ, وہ تو وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ ان کا ویو ہے, میں نے آپ کو اپنا ویو دے دیا ہے. جی ٹھیک. اچھا, کیا حکومت اس معاملے کی باقاعدہ انکوائری کرائے گی کہ یہ غیر مصدقہ اطلاع نیوزی لینڈ کو کیسے ملی؟ انہوں نے پاکستان سے بات کیے بغیر ہی یک طرفہ طور پر میچ سے صرف 1 گھنٹے پہلے یک طرفہ طور پر دورہ کیوں منسوخ کیا؟ اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی حکومت کی طرف سے؟ آئی تھنک اگر تو کوئی انٹرنیشنل سطح پہ ان کو کوئی انفارمیشن ملی ہے تو اس کی ہم تو تحقیقات نہیں کرا سکتے. ٹھیک. اچھا ملک صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا میچ سے 1 گھنٹے پہلے پاکستان چھوڑ دینا پاکستان کے لیے نقصان ہے, یا پھر آپ اس کو حکومت کی ناکامی سے تعبیر کریں گے؟ ملک صاحب. جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ہمیں تو ایٹ دا فیس آف اٹ جو لینا ہے وہی معاملات سامنے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم کا پہلے دورے کے لیے ایگری کرنا, تو یہ بات تو بالکل تسلیم کی جانی چاہیے کہ ان کا اس چیز پہ اطمینان تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی ڈیٹیلز جو ہیں پروف ہیں,
یہ ایسے دورے نہیں مکمل ہوتے، اور خاص کر جب پاکستان میں ریوائول کی بات ہو رہی ہے تو ان کی ٹیمز یہاں پر، پہلے ہمیں بھی پتہ ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوتا رہا کہ ان کی ٹیمز نے یہاں پہ آ کے اپنی سیکورٹی ڈیٹیلز کو پہلے ویریفائی کیا، اس کے بعد دونوں کرکٹ بورڈز کے درمیان یہ بات طے پائی، اور اس کے بعد پھر وہ دورہ یہاں پہ ان کا فائنلائز ہوا. تو پھر ان کا آج یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کرنا کہ سیکورٹی کے ایشوز پر ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں، تو ریزنز بیٹر نون ٹو دا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان پرائم منسٹر کا ان کے پرائم منسٹر کو کال کرنا، اور پھر اس پہ ان کو یقین دلانا کہ یہ ہم سیکورٹی فول پروف دیں گے، اور پھر پاکستانی انٹیریئر منسٹر کا کہ کہنا کہ یہ اٹ از بیونڈ واٹ سیکورٹی ایشو ہیز بین سیڈ، کہ اس سے آگے کی بات ہے اور کوئی دستانے پہنے ہاتھ ہیں. تو یہ غالباً جب تک کوئی چیز کانکریٹ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اتنی غیر ذمہ داری کی اسٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے. رادر اٹ از مور اپروپریٹ، اور زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اس میں یہ ایسی بات کر دینا. نارملی گورنمنٹ کے لوگوں کو تھوڑی اس پہ اپنی احتیاط اور بھی رکھنی چاہیے. ہمایوں صاحب نے گورنمنٹ کے لوگوں کو تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ملک صاحب آج مریم نواز صاحبہ نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورہ منسوخی کی خبر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ سب پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا. اس قسم کی تانہ زنی کا وقت ہے، کیا قومی معاملات پر سیاست ہونی چاہیے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بالکل ایک اپنی کریکٹ پوزیشن ہے جو انہوں نے بیان دیا کہ اگر کوئی ٹیم دورہ کر کے کینسل جاتی ہے تو پھر اس میں فیلئر تو ہے. یہ تو ایک اپنی جگہ، اور ود ان دا کنٹری یہ سوال پرائم منسٹر سے پوچھا جانا بھی چاہیے. اس میں کوئی پوچھنے میں حرج نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے سوال پوچھنے کا کہ کرکٹ کا ریوائول ہو رہا تھا، دورہ ہو رہا تھا، پھر وہ یکدم اس طرح سے منسوخ ہوتا ہے. تو یہ کسی کی کوئی اپنی پرسنل وہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی ویلڈ کویسچن ہے، بڑا اسٹریٹ کویسچن ہے، اور یہ اس پہ ہم کنسرنڈ ہیں، اس لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ مریم صاحبہ نے بالکل درست سوال اٹھایا اور پوچھا جانا چاہیے، اور وزیر اعظم کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اچھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا ملک صاحب کہ اگر مریم نواز صاحبہ نیوزی لینڈ کے دورہ منسوخ کرنے پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں اور حکومت کے ساتھ نہ صحیح پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر لیتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ کرکٹ سے محبت رکھتے ہیں وہ اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ پوچھا جائے تو یہ پوچھنا ہمارا حق ہے، اور یہ پوچھنا بھی چاہیے کہ یہ جو آپ کے ٹال کلیمز تھے اس میں اگر آپ کا فیلئر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. ایک ٹیم آپ کی سوائل دے ور پلان ٹو پلے دا میچ، وہ آج اس کے سارے بیفور کہ ٹاس ہوتا اس وقت وہ دورہ کینسل ہو گیا. تو یہ سوال پوچھنے کا ہمارا حق ہے، اور ہم تو بڑا جائز سوال پوچھ رہے ہیں. جی اچھا، یہ بھی بتائیں کہ ویسے آپ میاں شہباز شریف کے ترجمان ہیں، آپ ان کی طرف سے کیا نیوزی لینڈ کے اس عمل کی مذمت کریں گے ملک صاحب؟ دیکھیں، مذمت وی آر فیلنگ ویری بیڈ اباؤٹ دس. یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے. اس میں ہم حکومت سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا یہ ایکٹ کوئی قابل ستائش ایکٹ نہیں ہے. وہ ان کو یہ کوئی بڑا انہوں نے مناسب کام نہیں کیا. یونیلیٹرلی ایک بائی لیٹرل ارینجمنٹ کو ختم کرنا کسی بھی طور پہ اچھا نہیں ہوتا. کرکٹ ایک کھیل سے آگے ہے. کرکٹ کی بیسک ریزنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریجن میں کرکٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس میں دو ممالک جب آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کی اور بھی اہمیت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کا یہ اقدام جو ہے یہ بالکل اس پہ ہم سخت ان پہ اس بات پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس چیز پہ ہم بڑی تنقید کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے. سر مختصراً بتا دیں آپ کو کوئی سازش لگتی ہے اس میں؟ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خفیہ ہاتھوں کی سازش یا حکومت کی سطح پر کوئی بیان آنا، تو یہ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کو اس کو اشارے کنائے میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو کانکریٹ ایویڈنس دے کے بات کریں کیسی ہے، اور اگر وہ ڈپلومیٹکلی سینسٹیو ہے تو پھر اس کو پھر احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. میرا تو اتنا ہی مدعا ہے. جی صرف چلیں جی، اگر کوئی ایویڈنس ہے شیخ رشید احمد صاحب کے پاس تو ان کو وہ دینا چاہیے، اور بڑا احتیاط کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے. ملک احمد خان صاحب، آپ کا تو یہ نقطہ آ گیا. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی. آپ کے خیال میں آج جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے چاہیے آپ؟ دیکھیے، حکومت کے خلاف ہم بولیں گے بھی،
ان کی کوتاہی اور ان کی نااہلی کو ہائی لائٹ بھی کریں گے. لیکن آج کا جو موضوع ہے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں ایسے کمنٹس کروں گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا اس میں اس حوالے سے کوئی قصور ہوگا. اب وہ سوال یہ ہے کہ میں دوپہر سے دیکھ رہا تھا, بلکہ اسلام آباد سے آ رہا تھا, تو بار بار ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کریں گے وزیر داخلہ, اور وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا کہ سازش ہو رہی ہے. تو بھائی پاکستانی عوام کو بتا دے, میں نہیں سمجھ رہا ہوں نیوزی لینڈ کی حکومت جہاں ایک دہشت گرد نے مسجد پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا ہے, اور اس کے وزیر اعظم نے بڑا ساتھ دیا مسلمانوں کا, بڑا ایک جہتی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے, اور آج اچانک جیسے ملک صاحب بتا رہے کہ یقیناً انہوں نے پورے سیکورٹی بھی چیک کیا ہوگا ایک ٹیم کو بھیجنے سے پہلے, اور ٹیم آ کے اور بالکل میدان میں اترنے سے پہلے اچانک کینسل کر کے اس کا وہ جواز ضرور معلوم کرنا چاہیے. اور وزیر داخلہ کو پاکستانی عوام جو مجھ سمیت جو اس تذبذب کی شکار ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, کیا ایسی طوفان اچانک آ گئی ہے, کوئی ایسے اچانک تو نہیں ہوتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا تو ایک الگ ہے, لیکن اگر انکوائری ہے تو انکوائری پہلے سے ہونی چاہیے. تو اس کی میرے حساب سے قوم کے سامنے حقیقت جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے اگر وزیر داخلہ کو پتہ ہے, کیونکہ وہ اس کو پتہ بھی ہے اور وہ اس کو چھپا بھی رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں قوم اس وقت جو ہے نا وہ ایک مایوسی کا شکار ہے, کیونکہ کرکٹ کے جو کرکٹ کو بہت ہی بڑا نقصان آج کے دن پہنچا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو پکچر اپنے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. باقی قومی معاملات میں پیپلز پارٹی ہمیشہ قومی یا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے جان بوجھ کر یہ اقدام کیا ہے, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں برطانیہ کا نام بھی آ رہا ہے مندوخیل صاحب, لیکن وہ تردید کر رہے ہیں کہ دستانے پہنے ہوئے طاقت کون ہو سکتی ہے سر, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ رشید. میں تو اپوزیشن کے ایک ایم این اے ہوں, اور آپ مجھ سے ایسے سوال کر لیں جیسے میں انٹیلیجنس کا سربراہ ہوں یا وزیر داخلہ ہوں. تو یہ تو آپ شیخ رشید سے سوال کریں نا, وہ اس کو پتہ بھی ہے اور بتا بھی نہیں رہے. میں کیسے بتا سکتا ہوں ایک عام سا ملک صاحب, اور ہماری کیا پوچھنا, ہم تو ایک عام سے سر انہوں نے تو اپنی پوزیشن بتا دی ہے نا, وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے. آپ تو بتائیں نا, آپ بھی تو ایم این اے ہیں, ظاہر ہے آپ کا بھی ایک سیاسی ویژن ہے, آپ بھی تو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. میرے پاس وہ انٹیلیجنس ذرائع نہیں ہے جو ایک وزیر داخلہ کے پاس ہوتے ہیں. تو میں ان سے آپ کی توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی عوام کو حقیقت بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے, جو کہ انہوں نے کہا ہے مجھے پتہ ہے, اور نہیں پتہ ہے تو بولے انکوائری کر لیں, کمیشن بنا لیں, کمیٹیاں بنا لیں, وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اگر پتہ ہے تو پاکستانی عوام کو اس تذبذب کا جو شکار ہے اس سے نکالنے کے لیے پاکستانی حکومت کو, وزیر داخلہ کو قوم کے سامنے حقیقت رکھنا چاہیے. اور قومی معاملات میں پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تھی اور رہے گی, اور اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جنرل خالد نعیم لودھی صاحب سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کا کردار رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی ری ایکشن ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں حکومت کے جو عہدیدار ہے آپ کے سامنے مایو اختر صاحب نے تفصیل بتا دی, اور اس نے یہی وجہ بتا دی ہے کہ افغانستان کا ہے. تو پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ نے مجبور کیا تو مجھے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے. تو پھر کیوں حکومت افغانستان کی نئی حکومت کے لیے پہلے سے جو ہے نا وہ کمپین چلا رہے ہیں. تو آپ دنیا کے ساتھ چلے, کیونکہ میرے ٹی وی پروگرام میں میں نے یہ بات کہی کہ آپ دنیا کے ساتھ چلے, دنیا جو رویہ اختیار کرے گا آپ اسی طرح کر لے. تو مجھے تو پتہ نہیں کس اور نام سے دشمن الملک کا کہلاکار سمجھ کے مجھے نوازا ہے, وہ کیا نام ہے آپ کا, عباسی صاحب جو ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسے معاملات میں تو خود حکومت کا عہدیدار یہ کہہ رہے کہ افغانستان کے حوالے سے, تو ہمیں پھر افغانستان کے حوالے سے ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. سر اب ذرا مختصراً مجھے بتا دیں قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کے خیال میں اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ اب صرف ایک کھیل کا نہیں ہے, پاکستان کی امیج کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان کا امیج کا مسئلہ ہے, جو کہ یقیناً امیج کا مسئلہ ہے, تو وزیر داخلہ کو اپنی عوام سے, پاکستانی عوام سے کچھ چیز چھپانی نہیں چاہیے. آپ کو کیا ڈر ہے, آپ کو کس سے ڈر ہے, آپ بتا دیں کون سا ملک سازش کیا ہے, کون پاکستان کو بدنام کرے, کون پاکستان کو اس نیچ پہ کھڑا کر رہا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر 9/11 کی صورتحال پہ ہمیں کھڑا کر رہا ہے. تو آپ بتا دیں پاکستانی عوام کو, اور جس ملک نے سازش کی ان کو بھی بتا دیں کہ آپ ایسے عین وقت پہ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اگر پتہ چل جائے, چاہے انگلینڈ کر رہا ہے یا
آسٹریلیا کر رہا ہے یا ملائیشیا کر رہا ہے یا جو بھی نیوزی لینڈ کر رہا ہے ان کا بائیکاٹ کرے. آئندہ آپ آئی سی سی کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ کوئی کرکٹ ہی نہ کھولے, بائیکاٹ کرے. آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے, اور جن لوگوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ضرور بے نقاب کرنا چاہیے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا ہے. 5 روپے حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تو اس وقت پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے, جس سے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان پاکستان میں آئے گا اور عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. تو ہمایوں صاحب, عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ کمزور طبقے کو وہ اوپر لے کر جائیں گے. اس وقت پیٹرول 123 روپے اور ڈالر 168 سے 170 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے. کیا اس سے کمزور طبقہ اوپر جائے گا سر؟ میں 30 سیکنڈ پچھلے جو گفتگو تھے اس میں کچھ کہوں. پاکستان کی واضح پوزیشن ہے کہ وہ اس بار جو ریکگنیشن ہے افغانستان کی حکومت کی وہ دنیا کے ساتھ مل کے کرے گا. ہاں, پاکستان اپنا ویو ضرور دے سکتا ہے جیسے کہ وقتاً فوقتاً دے. دوسری ایک بات ذہن میں رکھیے, جب آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہو گئی ہے, آج ہی برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے ہٹایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مینڈیٹری کوارنٹین جو ہے برطانیہ میں 10 دن کی گورنمنٹ کے ہوٹل میں وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو وہ ایک بہت ہی پریکٹیکل سٹیپ برطانیہ نے اٹھایا ہے. اب آپ آ جائیں مہنگائی پہ. وزیر داخلہ نے کہا, ہمایوں اختر صاحب آپ کے اپنی وزیر داخلہ نے کہا کہ بین الاقوامی سازش ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. ان کا ویو ہے جی, وہ ان کا اپنا ویو ہے جی. چلیں جی, اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں, بڑی تفصیل سے بات ہو گئی ہے اس کے اوپر. جی ہمایوں صاحب, مہنگائی کے اوپر. مہنگائی پہ یہ ہے جی کہ دیکھیے, پیٹرول ہمارا سارا کا سارا باہر کے ممالک سے امپورٹ ہوتا ہے, اور ہماری جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ بیسڈ ہیں جو انٹرنیشنل قیمت چل رہی ہے, اس میں 1-2 مہینے کا لیگ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم پیٹرول جب امپورٹ ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں لگتی ہیں, ایک سیلز ٹیکس لگتا ہے اور ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگتی ہے. یا تو اگر ہم دنیا کی قیمتوں کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے اور ہم اتنی قیمت پاس نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں پھر ان 2 میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, جو کہ ہمارے ریونیو کی بہت بڑی 2 سورسز ہیں. تو اس وقت حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹوٹل انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کیا جائے, اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو کم نہ کیا جائے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ریونیوز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. میں اس کو اس سے نتیجہ نکال سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا, 600 ارب روپے کا آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا, تو پھر کہاں جائے گا؟ اس طرح سے اگر آپ کرتے رہے تو پھر عام آدمی کو ریلیف کیسے مل پائے گا سر؟ بس دیکھیے جی, اگر بہت زیادہ قیمتیں چڑھی تو آئی ایم شیور کہ حکومت پھر کچھ سیلز ٹیکس پیٹرولیم کی مصنوعات پہ کم کرے گی یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کچھ کم کرے گی. لیکن یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں تو اس سے اچھا بہتر اثر پڑے گا. لیکن جب دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر پاکستان میں بھی اس کی ہم نے دیکھا تھا, ماضی میں مثال دیکھی تھی کہ 73 روپے پیٹرول کیا گیا تھا, لیکن جب 73 روپے پیٹرول کیا گیا تھا ہمایوں اختر خان صاحب, تو بدقسمتی سے پاکستان کو پیٹرول ہی نہیں مل رہا تھا. پھر آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی تو پھر جا کے کہیں پیٹرول ملا عوام کو. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر ایک دن میں 25 روپے بڑھائے تھے سر آپ نے. وہ ٹیکنیکل فالٹ تھی جی. آئی تھنک کہ اس کو جنہوں نے بھی وہ فیصلہ کیا تھا اس کو ذرا گہرائی میں نہیں سوچا کہ اگر مہنگے سٹاکس آئل کمپنیز کے پاس یا آئل ڈیلرز کے پاس پڑے ہیں اور سڈنلی آپ کم کریں تو وہ تو اپنا مہنگا سٹاک پہلے نکالیں گے نا جی. وہ ایک ٹیکنیکل فلا ہوئی تھی اور انشاءاللہ وہ اس کے بعد پورا سسٹم ری ایویلویٹ کیا گیا تھا اور وہ دوبارہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ملک احمد خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ماضی کے ہمارے سامنے سارے بیانات ہیں, وہ کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ڈالر اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں کوئی مسئلہ ہے.
اب اس کے بیانات کے بالکل برعکس چیزیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے. تو کیا پہلے عمران خان صاحب کے بیانات صحیح تھے یا اب حکومت جب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو اب جا کے ان کو صحیح ایکچوئل پکچر سامنے آئی ہے حالات کا جب انہوں نے سامنا کیا ہے تو اب جو وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ درست ہیں؟ نہیں دیکھیں میں ایسا نہیں سمجھتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو حکومت میں آنے کے لیے اور ان کے پاس ایسی ٹیم نہ ہو کہ وہ اپنے پارٹی کے سربراہ کو یہ پراپرلی بریف کر لیں کہ کیسے تیل کی قیمتیں یا بجلی کی قیمتیں یا ڈالر کی پرائس, یعنی وہ بیسکس اکانومی کے نہ سمجھتے ہو. میں نہیں یہ مانتا. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ علم تھا لیکن وہ اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے جو فالس پولیٹیکل پلیجز تھیں, یعنی وہ عوام کو جیسے سیدھی بات کہنے میں کہ دھوکہ دینے کے لیے یا ان کو لیور کرنے کے لیے یا ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے, تو وہ یہ ٹال کلیمز کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو قرضے نہیں لوں گا, اور ڈالر کی قیمت نہیں بڑھے گی, تیل کی قیمتوں کو نہیں بڑھنے دوں گا, بجلی کے بل مہنگے ہیں تو میں آج آگ لگاؤں گا, کل کو جب میری حکومت ہوگی تو بجلی کے بل نہیں بڑھیں گے. یہ ساری چیزیں وہ صرف اپنے لیے ایک عوامی ہمدردی اور اپنے لیے ووٹس گیدر کرنے کے لیے کر رہے تھے. تو یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے 200 سے زیادہ وہ کلیمز ہیں جو کہ اپنی انہوں نے اس کیمپین کے دوران جو انہوں نے ایز اپوزیشن کے ایک پارٹی کے طور پہ چیئرمین کے طور پہ انہوں نے کیے, جس میں وہ ہاؤسنگ سے نوکریوں سے لے کر آپ چھوٹی بڑی ہر بات پہ, کرکٹ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ جب میرے ہاتھ میں حکومت ہوگی تو پھر اس وقت کرکٹ کا ریوائیو. مجھے یاد ہے جب پی ایس ایل لاہور میں ہو رہا تھا تو اس وقت جب ڈیرن سیمی آئے تھے پاکستان تو تب انہوں نے کس طرح کی سٹیٹمنٹس دی تھیں اور ٹیچر پلیئرز والی وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. تو وہ ساری چیزیں لوگوں کے حافظے میں. آج وہی ڈیرن سیمی انہوں نے آج اپنا ایک ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سر بولیں نا کھل کے بولیں, ریلو کٹا کہا تھا انہوں نے سب محفوظ جو آ رہے تھے. جی ایگزیکٹلی, وہ ٹیچر پلیئر اور ریلو کٹا وغیرہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. تو میں یہ نہیں مانتا کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. وہ اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے گرد ووٹوں کو گیدر کرنے کی خاطر وہ فالس پبلک پلیجز دیتے رہے. آج ان کو انہی کا سامنا ہے. اچھا دیکھیں, پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان میں کوئی اسپائن ہونی چاہیے. جیسے بھی ہمایوں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریونیوز کی ضرورت ہے, تو ریونیوز کے لیے اگر آپ پبلک کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیں گے کہ ان کے لیے ٹو میٹ ٹو اینڈز, ان کو اپنے میل کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے تکلیف ہوگی, تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ یعنی بیسک تنخواہ آپ کے لوگوں کی میجورٹی 15-20 ہزار کے تقریباً اسی بریکٹ کے اندر ہے. 20 ہزار میں 3-4 افراد کے گھر کا بجٹ, جس میں بجلی کا بل, موٹر سائیکل کا تیل, بچے کی دوا, 2 وقت کا کھانا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ملک صاحب, اسد عمر صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ 17.68% ٹیکس ہے جو نون لیگ کی حکومت کے مقابلے میں 1/3 ہے. اس کے باوجود آپ کو کیوں اعتراض ہے حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا؟ چونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں 52% تھا ٹیکس. اچھا نہیں زیدی صاحب, دیکھیں یہ کوئی کمپیریٹیو کمپٹیشن نہیں ہے. یہ بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ میری حکومت کے وقت پہ وہ حالات میرے ساتھ تھے اور میں اس وقت جب حکومت کرتا رہا میں نے لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری لائی کتنی نہیں لائی, یہ ایک سوال پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن نمبرز کے ساتھ کہ آپ اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کیا تھیں, میں کتنا ریونیو اور جنریٹ کر سکتا تھا, اگر وہی ریونیو جنریٹ کرنا ان کے لیے سود مند ہے, اور میرے پاس اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم تھی اور میں زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتا تھا, یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کی اطاعت کتنی ہے, آج یہ پیمانہ بیچ میں سے نکل گیا کہ لوگوں کی اطاعت. اچھا تو پھر ملک صاحب آپ کو کیا مسئلہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کی ول کا مسئلہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے پھر یا زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, گورننس کا ماڈل ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کریکٹیو میئرز ہیں, یا جو آپ کہہ رہے تھے کہ IMF کے پروگرام میں جاتے ہوئے آپ نے جو پلیجز ان کے ساتھ کی ہیں, جو کمٹمنٹس کی ہیں, ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے بیک وقت یہ گورننس کے ماڈل میں آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے عوام کو بھی ساتھ ریلیف دینا ہے. گورنمنٹ کے پاس ایک سبسڈی دینے کا ماڈل ہوتا ہے, یہ حکومت اس میں یقین نہیں کرتی, بھلے سے وہ ٹرانسپورٹ کے متعلق ہو, بھلے سے وہ آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں جو ہر آپ آدمی کی ضرورت ہے, جس میں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے آپ
पेट्रोल, बिजली, इन चीज़ों पे आप देख, किसी जगह पर ये हुकूमत जो है अपने उस मॉडल की तरफ नहीं जाती जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स स्पाइन शो करती हैं, लोगों का बोझ उठाती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, टैरिफ्स को कंट्रोल करती हैं ताकि जो भी मामलात हैं वो लोगों में तकलीफ को कम से कम करें। इस हुकूमत का अलमिया ये है कि दे जस्ट टॉक द टॉक, ये सिर्फ ये कहते हैं कि गरीब को ऊपर उठाएंगे, गरीब के तबके को ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है जब आप देखते हैं बात को, सामने क्या आता है, अमली तौर पे ये होता है कि ये बिल्कुल उसके बरक्स काम करते हैं, यानी हर आए दिन महंगाई बढ़ती है। मैं ये नहीं मानता कि हुकूमत के इसमें कोई इनके पास लीवर्स या कंट्रोल नहीं होते, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में होते हैं, जिसमें अब प्राइस हाइक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी देखें आज का जो महीना है सितंबर, इससे पिछला जुलाई, अगस्त, जुलाई, जून तक मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ जो मेरी आज नज़र से गुजरे हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने ये बड़ा क्लियरली दिया कि ये महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं आई, और वो कभी 10.7 है, कभी 11.4 है, कभी 10.9 है। ये कमर तोड़ महंगाई की निशानदेही होती है। उसमें उनका जो CPI होता है, जिसे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें वो किन चीज़ों को लेते हैं, जैसे शय खुर्दोनोश है, दाल चीनी, घी, लेकिन अभी तो हुकूमत ये कह रही है कि 8.5 के ऊपर है। मंदोखेल साहब से भी राय ले लेते हैं। मंदोखेल साहब, हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अभी भी खित्ते में सबसे कम है और पेट्रोल पर टैक्स माजी की हुकूमतों से कम है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर कोई यहाँ से पेट्रोल के कुएं तो नहीं निकले ना, अगर आप महंगा पेट्रोल लेंगे तो फिर महंगा पेट्रोल ही आवाम को पास ऑन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये दावा सही, और वो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी की इनकम में भी इजाफा हुआ है। आप फवाद चौधरी साहब की पिछली हुकूमतों में जो है तर्जमानी करते थे, उनकी वो बयानात उठा ले, उस वक्त भी यही कहते थे। दूसरी बात ये कि जब इंटरनेशनल मंडी में या कोरोना की सूरत में जो पेट्रोल की सारे जो तरसील थी वो बंद हो गई है और पेट्रोल की कीमत ज़ीरो क्या माइनस पे चली गई है, और आप इनका जो चाइना का अरस्तु असद उमर साहब फरमाते थे कि चूंकि हमने पहले ख़रीदा हुआ था, अब वो आ रहा है, इस वजह से हम कम नहीं। आपको याद होगा उस दिनों में जी 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 कि पहले ख़रीदा हुआ माल था तो हम अब उसको क्योंकि हम खरीद चुके थे, पेमेंट कर चुके थे, आइंदा जो माल आएगा वो हम सस्ता देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वो आइंदा आज तक हम नहीं देख सकते, आज तक हम आइंदा नहीं दे सकते। और फिर मैं आपको ये भी याद दिला दूँ इमरान नियाज़ी साहब का, जब वो 126 दिन की धरना पार्टी या कोर पार्टी को उसको जिस भी कहते थे कि पेट्रोल अगर बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती है। आज आप प्रोग्राम जो चला रहे हो बगैर उसकी चले, हम बड़े शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं। फवाद ज़ैदी साहब, आपको ये क्लिप साथ साथ बीच में जो है ना टोटके लगाना चाहिए ताकि हमारे अवाम की जो शॉर्ट मेमोरी है, हम जो जल्दी भूल जाते हैं, उसको याद दिलाएं उसने क्या कहा है अपोजिशन में। और फिर मैं मोहतरम बड़ी इज्जत करता हूँ हुमायूं अख्तर साहब, याद है, आप याद दिलाएं क्या कहा करते थे इमरान खान। नहीं आप हाँ क्या कहते। और फिर हुमायूं अख्तर साहब फरमा रहे हैं आज 123 से 124 बल्कि दूर दराज शहरों में तो 125 तक है। वो कह रहे कि अगर महंगा हो गया तो फिर गवर्नमेंट शायद उसको कोई लेवी शेड कम करे, यानी आज 123-24 रुपए को वो कम नहीं समझ रहे, यानी अगर बढ़ नहीं समझ रहे, यानी अगर मजीद बढ़ेगा तो गवर्नमेंट सोचेगी। तो हुमायूं अख्तर साहब आप ज़रा ये भी याद दिला दे, जब आपके चेयरमैन ये कहते थे, आपके वज़ीर आज़म ये कहते थे कि मेरे पास 200 माशी टीम है जिसका सरबरा अरस्तु असद उमर होंगे। आज जो सबसे पहले जो अरस्तु असद उमर आज जो है ना दे रहे, सबसे पहले तो उसको बयान देना नहीं चाहिए। आपको तो निकाल दिए, आप तो नाकाम हो के तो आपको निकाल दिए। उसके बाद वही पीपल्स पार्टी जिसको आप करप्ट कहते थे, पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजते थे, उनके वजीर खजाना को लिया है। हुकूमत आपको कहती है कि ये सब माजी की हुकूमतों की करप्शन की वजह से है। आपके ख्याल में आवाम मजीद कितना अरसा ये दलील सुनेंगे? कादिर खान मंदोखेल साहब, 3 साल तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे बता दे कि आवाम 2021 में हम चल रहे हैं, मैं आपको अपने हल्के की आवाम जहां पहाड़ों में रहता है, जहां कुछ भी नहीं है बुनियादी सहूलत, वो लोग भी ये समझते हैं कि बेवकूफ़ी वाली बात कैसे है। वो जो बिजली के बिल और वो जो लैंड आर्डर, वो सारे बयानात आप जहन में रख ले। और फिर आप जब कहते थे कि माजी की हुकूमत करप्ट है, मैं 3 महीने में नया पाकिस्तान बना के दूंगा। आज 3 साल बाद भी वज़ीर आज़म जो जश्न मना रहा था, मुझे तो शर्म आ रही थी, वो जश्न मना रहा था या वो नाच गाने, आज अताउल्लाह साखालवी के गाने लोग उसी तरह रहे कि अच्छे दिन आए हैं। ये अच्छे दिन आए हैं या इससे बदतर दिन भी हमें देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप ये समझ लो, अभी तक बिलावल भुट्टो भी ट्वीट्स और जलसों के अलावा महंगाई के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सके। क्यों नहीं बाहर निकलते आप लोग? फिर तहरीक चलाएं, हुकूमत का खात्मा करें। फिर ओ भाई मेरी क्या बात कर रहे हैं आप? बात मुझे बताओ कि बिलावल साहब ने पेट्रोल का सबसे पहले उसने बयान दिया है, हमने पेट्रोल के प्राइस से पहले भी जो किया, हमने मुख्तलिफ
تو کیا کرے حکومت کو آگ لگائے, بجلی کو بلوں کو آگ لگا لے. آپ میری بات سنو, آپ کیا ارے یار سن لو نا, آپ ہی ایک فضل الرحمان کا ساتھ دے دے. کیوں دے فضل الرحمان کا ساتھ کا, اس کے پلے تو کخ نہیں ہے. خیر ہماری حکومت ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے, ان کے پاس کیا ہے, وہ تو ویسے ہی بنا ہوا ہے, ان کو تو خود نہیں پتا جن کے مشورہ دے رہے ہیں. وہ پتہ ہے آپ کو کیا مشورہ دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعفوں کا مشورہ دینے والے پہلے اپنی جو سندھ حکومت ہے اس سے استعفیٰ دیں, اس کی قربانی دیں. کیوں, کس بات کا دیں؟ آپ کی تو اپنے پلے کک نہیں ہے. وہ نورانی صاحب کے بیٹے کو پورے پاکستان میں کونسلر نہیں ہے. اور پھر دوسری صاحب یہ بھی آپ کی توسط سے میں مولانا صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں, جن کے پیچھے آپ چل رہے ہو وہ خود ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چل رہا. آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. سوال یہ زنجیر پاکستان پیپلز پارٹی, آپ اکیلے جلسے کریں, بالکل ہے, آپ اکیلے تحریک چلا لیں حکومت کے خلاف. دیکھیں, یا تو آپ مجھے مکمل بولنے دیں یا بیچ میں آپ ٹوٹ کے ڈالتے رہیں. سوال یہ ہے, اب میں سب سے پہلے میں آپ کو موجودہ حکومت, آپ سارے ملبہ پھر پیپلز پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. آپ ان کو بھی یاد دلا دینا, یہ ہمایوں اختر صاحب کی پارٹی کا جتنے عوام کو گمراہ کیے, جتنے کنٹینر پہ چھڑ کے جھوٹے دعوے کیے, جن نے یہ کہا کہ یہ لوٹ کے کھا گئے ساری حکومتیں, ہم تو پتہ نہیں ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا کرنے. آج زندہ لوگوں کی آتماؤں پنجاب میں کاٹے جا رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جا رہا ہوں, بس مختصر کر لیں, بریک پہ جانا ہے مجھے جلدی سے. دیکھیں, آپ مجھے بتاؤ, آج خارجہ پالیسی میں ہم پورے دنیا میں تناؤ ہو چکا ہے. ایک ایک ملک میں حوالہ دے سکتا ہوں. آج ہماری معاشی پالیسی بدتر ہو رہی, غریب عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں پھنس کے رہ گئی ہے. آج ہمارے یہ کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم تاجکستان میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ بزنس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب آپ کی جانب میں آ رہا ہوں, چونکہ جو بیڈ گورننس ہوتی ہے اس کی پولیٹیکل پرائز بھی پے کرنی ہوتی ہے, تو کس طرح سے ایک عام آدمی کو آپ کس طرح سے اس کو سیٹسفائی کر پائیں گے, چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اب اس کا ایفیکٹ آپ کی پارٹی کے اوپر آنے والے الیکشن میں کس طرح سے پڑے گا. ایک بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. تو ہمایوں اختر صاحب, کمزور گورننس ہو تو پھر اس کی پولیٹیکل پرائز پے کرنی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ پے کرنا پڑا آپ لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخابات ہوں گے تو پھر یہ مہنگائی جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, اگر یہ اسی طرح سے بڑھتی رہی تو پھر تو آپ کو پولیٹیکل پرائز پے کرنا پڑے گی؟ پچھلی گفتگو میں اگر میں 30 سیکنڈ بول سکوں. جی سر. دیکھیے, ایک وجہ کہ ہم نے ابھی اپنے ریونیو کم نہیں کیے اور پاس آن کیے انٹرنیشنل تیل کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ یہ کہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا فوکس احساس پروگرام ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہم آئی تھنک تقریباً 100 بلین سے شروع ہوا تھا, ہم اس کو 280 بلین پہ لے کے چلے گئے ہیں, اور یہ اس میں بڑے ایکوریٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس, اور ہم ٹارگٹ کر کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچاتے ہیں. تو پرائم منسٹر کی نظر میں یہ چیز, دیکھیے, جو موٹر کار چلاتا ہے اور جو ٹویوٹا چلاتا ہے اور جو مرسیڈیز چلاتا ہے اور جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, موٹر سائیکل والے کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, کار والے کو اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کار والے سے یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں اور موٹر سائیکل والے کو احساس کے تھرو آپ پے کر رہے ہیں, جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں, کار والا بھی موٹر سائیکل کے اوپر آ گیا ہے سر, موٹر سائیکل والا سائیکل پر جا رہا ہے, 123 روپے پیٹرول. سر نہیں زہری صاحب یہ حالات نہیں ہوئے. دوسرا یہ حالات ہیں, آپ جا کے نکل کے دیکھیں سر. دوسرا سر, میں 6 ہفتے پورا بار کیمپین کر کے آیا سر. میں آپ کو دوسری یہ بات آپ سے میں گزارش کروں سر, کیمپین کا نتیجہ کیا نکلا ہمایوں صاحب, کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان میں ہماری سیٹیں زیادہ تھیں, پورے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کنسیڈریبلی زیادہ تھی. وی ور دی نمبر 1 پارٹی ان دی کنٹونمنٹ بورڈز. ہم پنجاب میں تھوڑا پیچھے رہے ہیں. دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ صوبائی حکومتیں ایسے بات کر رہی ہوتی ہیں جیسے ساری کی ساری مہنگائی یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں میں مانتا ہوں پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, لیکن اگر آٹے کا تعلق ہے, اگر چینی کا تعلق ہے, اگر سبزیوں کا تعلق ہے, اگر باقی چیزوں کا تعلق ہے, تو یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر سندھ حکومت اپنے لوگوں کو سبسڈی دینا چاہتی ہے, وہ اپنی کوئی احساس نوعیت کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں غریب طبقے کے لیے, تو ان کو پوری آزادی ہے. اچھا, لیکن ہمایوں صاحب, پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے نا سر, وہ تو اتنا سب سے بڑا صوبہ ہے, تو وہاں پر ہی کم از کم بہتری لے کر آ جائیں, وہ بھی تو صوبائی مسئلہ ہے. نہیں, بہتری ہماری پاس وفاقی حکومت ہے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں بہتری لائی جائے.
बशमूल वो सूबे जहां हमारी हुकूमत सूबाई हुकूमत नहीं है। देखिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का पूरा जोर है कि ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए। आपने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है ग्रोथ रेट को, जिसने IMF वर्ल्ड बैंक ने भी तस्लीम किया है। और इस ग्रोथ रेट बढ़ने से नौकरियां पैदा होंगी, लोगों की आमदनी बेहतर होगी। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को इस चीज पे बहुत तवज्जो है ताकि अगले इलेक्शन से पहले हम, लेकिन हुमायूं साहब बदकिस्मती से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नहीं हो रहा है, बरामदाद में इजाफा नहीं हो रहा है, दरामदाद में ही इजाफा हो रहा है। तो अगर दरामदाद में इजाफा होता रहा, बरामदाद में इजाफा नहीं हुआ, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई, तो फिर किस तरह से एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी सर? फिर तो कर्जे में कर्जे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए इस वक्त एक्सपोर्ट्स में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। मसला ये है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि जैसे ही आप हायर ग्रोथ रेट की तरफ जाते हैं तो आप में आपके वो करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलरों की कमी पैदा हो जाती है। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं लेकिन हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ये इशू है इस वक्त का। और जहां तक FDI का ताल्लुक है, FDI चाइना से बड़े भरपूर अंदाज में FDI आ रही है। हाँ, पिछले साल की से कुछ बेस में कमी आई हो, लेकिन पिछले साल आपको मालूम है कि CPEC की FDI काफी ज्यादा रही है। तो उसमें अब जब मंसूबे जो हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के मंसूबों पर ज्यादा जोर है, तो उस वजह से कमी वाक़या हुई है। ठीक है, अच्छा चलें मलिक साहब, जिस तरह से हुमायूं अख्तर साहब बता रहे हैं और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे हैं, तो बड़ा पॉजिटिव लग रहे हैं, वो तो बहुत एक ज़बरदस्त पिक्चर पेश कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है बीइंग ए ऑपोजिशन लीडर, या आप समझ रहे हैं कि हालात और ज़्यादा टफ होंगे? चूँकि डॉलर की उड़ान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा अभी 170 पे पहुँच गया, 167 से 170 रुपये पे, अगर इसकी कीमत और बढ़ती है खुदा न खास्ता, तो फिर तो बहुत ज़्यादा महंगाई का खदशा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है फिर। ये देखें, जो हुमायूं साहब बात कह रहे हैं वो अपनी इस बात पे कि मईशत अगर दुरुस्त हो गई और ट्रेड और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल्स थे उनकी डिस्पैरिटी ख़त्म हो गई और इकोनॉमी ने बेहतर इशारे देने शुरू किए, तो उसका एक रिफ्लेक्शन भी तो आना चाहिए था ना। अब हमारा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जिनको कह रही थी कि हम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं और उसके नतीजे में डॉलर की कीमत की बात थी, उसके नतीजे में बेशक हम ये दलील दिया करते थे कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क था बिल्स का, उसमें बड़ा फैक्टर उसमें जो ऐड इन होता था वो चाइनीज़ कंपोनेंट था, CPEC का था, या ये बात थी कि जी आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड खड़ी थी, आप 5.8 ग्रोथ का फिगर इसलिए दे रहे। ये एक तवील बहस है। ये इसमें होता है कि कभी आप दो ही तरीके, या आप एक ग्रोथ स्ट्रेटजी परसू करते हैं या स्टेबलाइजिंग स्ट्रेटजी परसू करते हैं। तो अगर हुकूमत ने कोई स्टेबलाइजिंग स्ट्रेटजी परसू की थी तो वो 3 साल के लिए, अगर उसको वो पहले 3 साल में, तो अब उसके समरात आने चाहिए थे। और समरात का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सतह गुर्बत से लोगों को निकालती, वो लोगों को रोज़गार मुहैया करती, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करती, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महंगाई प्राइस हाइक का इतना बड़ा इम्पैक्ट ना होता जितना आज है। लेकिन चीज़ है यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो तासुर ये मिलता है कि जो भी हुकूमत की पहली पॉलिसियाँ थीं उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया, उल्टा नुकसान किया। अगर ये तस्वर किया जाए कि जो हुकूमत आज कह रही है, ये सवाल मैंने किया था जो कादिर खान मंदोखेल साहब से, कि अगर इतने बुरे हालात हैं तो आप भी तो एहतजाज जो है वो सिर्फ ट्वीट्स तक कर रहे हैं, बयानात तक महदूद रख रहे हैं, लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? अगर यही हालात इमरान खान साहब के दौर में होते, यानी वो अपोजिशन में होते, तो आप सोचें कि क्या हाल करते वो आप लोगों का फिर? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आपकी एक बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है। ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन जो कि इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही है कि एक बड़ा इस्तराब है, और उसको एक ज़ुबान भी हासिल है और लोग इसका इजहार भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं, और ये नज़र भी आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी क्लियर कट इस वक्त पोजीशन नहीं, वो इस्तराब तो हमें दिख रहा है मलिक साहब, माजरत के साथ वो इस्तराब तो हमें दिख रहा है। 2 दिन से पिछले आपकी पार्टी के इजलास हो रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गायब हैं, आप उनके तर्जुमान हैं, क्या वजह है? मियाँ साहब क्यों गायब हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये तासुर, कल से हमने इसकी बड़ी वजाहत की कि वो गायब वाली बात नहीं है। ये एक रूटीन की मीटिंग्स हैं। अब कल जो मीटिंग्स शहबाज साहब होल्ड कर रहे थे उनमें हमारी पार्टी के और बेशुमार लोग, उस सारों ने एक ही वक्त में एक जगह पे तो नहीं था कि ज़रूरी तौर पे वहाँ पर होते।
یہ ان کی کل کی میٹنگز کی ایک علیحدہ لسٹ تھی، ڈیٹیل تھی، پہلے سے پروگرام ایسے پلان تھا، اور اس پہ خواہ کی ایک پوری وہ صورت سامنے آ گئی. لیکن قطعی طور پہ وہ نہ یہ تاثر جو ہے کل سے ہم بھی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. تو پھر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو یہ تاثر بن گیا ہے تو پھر ملک صاحب اس تاثر کو زائل کیوں نہیں کرتے پھر آپ لوگ؟ حمزہ شہباز شریف آ جاتے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے لاہور میں. نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو بڑی وضاحت سے زیدی صاحب بتا رہا ہوں کہ ان کی اسکیجول ڈیفرنٹ تھی. یہ ہماری تنظیمی میٹنگز تھیں. ان تنظیمی میٹنگز میں میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے کارکنان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لندن سے انہوں نے جوائن کیا. ادروائز یہ پنجاب کی تنظیم کی میٹنگز تھیں جن کو نارملی رانا ثناء اللہ خان ہیڈ کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ پارٹی PMLN جو شہباز صاحب ساری میٹنگز کا حصہ نہیں ہوتے اس میں. تو یہ ایک بات میں سے بات غالباً اس لیے ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ خبر تھی کہ شہباز صاحب شرکت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اسی ٹائم پہ بلوچستان کی تنظیمی امور کی میٹنگ بھی تھی جو کہ پہلے سے اسکیجولڈ تھی، اور اسی ٹائم پہ ان کی اور بھی 2-4 میٹنگز پلان تھی. تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں اس طرح کی خبر پہلے یہ بتا دیں ملک صاحب، میاں جاوید لطیف کے الزامات آپ نے سنے ہوں گے، اس پر انہیں شو کاز نوٹس بھی مل گیا ہے. آپ کے خیال میں میاں جاوید لطیف ایسے الزامات کیوں عائد کر رہے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں نون لیگ میں وہ کسی اسائنمنٹ کے اوپر ہیں؟ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہوگا کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو کیونکہ شو کاز نوٹس گیا ہے تو اس سے پہلے میں کل تک بڑی کلیئر اپنی پوزیشن بیان کرتا رہا ہوں. میں اس سے پہلے بھی ایک روز پہلے میں نے اس پہ اظہار کیا کہ میاں صاحب کو یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے جائے کہ وہ اپنی سینئر لیڈرشپ کے بارے میں ایسی بات کریں. قطعی طور پہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جب ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے، اس کا جواب جب تک نہیں آتا تب تک میرا خیال ہے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. جب جواب آئے گا تو چلیں جی ٹھیک ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، ایک PDM تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، نہ کوئی مہنگائی مارچ آپ لوگ کر سکے، نہ آپ لوگوں نے کوئی احتجاجی تحریک چلائی ہے. تو پھر عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ اپوزیشن کی طرف دیکھیں، عوام حکومت کی جانب سے تو اٹیکس ہو رہے ہیں مہنگائی کے، لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے عوام کے لیے؟ آپ صحیح کہہ رہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہے، جبکہ PDM کا جو تجویز تھی یا جو ایک مومنٹ کا وہ بلاول بھٹو صاحب نے دیا تھا. لیکن اب دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کا اپنا ایک لائن ہے، ANP کا اپنا ہے، JUI کا پی کا الگ ہے، نون لیگ کا الگ ہے. پھر نون لیگ کے اندر بھی جو صورتحال ہے، ابھی ان کے اندرونی معاملہ میں زیادہ نہیں بولوں گا. سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن اکٹھے نہیں ہے. مگر اگر آپ دوسری چیز دیکھ لیں، جہاں میڈیا پہ الغار ہوا وہاں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہم سب MNA بھی ان کے ساتھ تھے. جو ہم بدقسمتی ہے کہ اکٹھی نہیں ہے. بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.